الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين۔ حضرین گرامی، کلمہ توحید جو کہ اسلام کی بنیاد ہے، اس کے معنی، مفہوم، تقاضے اور اس کی شرطیں اب تک ہم معلوم کیے۔ اس سلسلے کی آج کی اس آخری کڑی میں ہم معلوم کریں گے کہ اس کلمے کے نواقص کیا کیا ہیں، منافی چیزیں کیا کیا ہیں، جن کے کرنے سے آدمی اس کلمے سے نکل جاتے ہیں، یعنی وہ اسلام میں باقی نہیں رہتا ہے بلکہ کفر اور شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور ایک اللہ کے ماننے والا، عبادت کرنے والا نہیں رہتا ہے، یا تو مشرک ہو جاتا ہے یا کافر ہو جاتا ہے۔ اور یہ بہت اہم ہے کہ اس کلمے کے نواقص، جو کہ نواقص اسلام ہیں، اسلام سے خارج کرنے والی باتیں ہیں اور توحید کے منافی چیزیں ہیں، تو ان نلیفرز کو معلوم کرنا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ چونکہ یہ 10 ہیں اور ہمیں مختصر وقت میں آپ کے سامنے ان باتوں کو رکھنا اور آج ختم کرنا ہے، اس لیے تھوڑی روانی کے ساتھ سرسری طور پر ہم معلوم کریں گے کہ وہ 10 باتیں کیا ہیں جن کی وجہ سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے، اس کلمے کے تقاضوں سے نکل جاتا ہے۔ پہلی چیز ہے 10 میں سے شرک۔ شرک ایک ایسا عمل ہے، اور شرک کا مطلب اللہ کا حق غیر اللہ کو دے دینا، اور اللہ کا حق ہے عزت کے خاطر کھڑا ہونا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، عبادت جتنی بھی ہیں، ایک لفظ میں عبادت اللہ کا ایک ہی حق ہے۔ اور وہ کیا عبادت کی قسمیں کیا کیا ہیں، یہ ساری باتیں ہیں: رکوع، سجدہ، دعا، فریاد، طواف کرنا، نذر و نیاز کرنا، منتیں ماننا، ذبح کرنا، توکل کرنا، بھروسہ کرنا، دعائیں مانگنا، محبت اور چاہت، یہ ساری باتیں عبادت ہیں، صرف اللہ کے لیے خاص کرنا ہے۔ اللہ کے سوا غیر اللہ میں سے کسی کے لیے بھی ہو، نبی ہو، ولی ہو، زندہ ہو، مردہ ہو، بزرگ ہو، پیر ہو، یا حجر ہو، شجر ہو، قبر ہو، درخت، تو کسی کو بھی دیں گے ہوگا شرک، اور شرک کی وجہ سے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے انسان جب وہ شرک اکبر کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 88 سے پہلے 18 جلیل القدر نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا، اگر یہ 18 نبی بھی وَلَوْ أَشْرَكُوا شرک کرتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کے سارے اعمال برباد ہو گئے ہوتے۔ اور ظاہر سی بات ہے، جو انسان شرک کرتا ہے اس کا کوئی بھی عمل اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوتا ہے، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور اس سلسلے میں ہم نے گاہے بگاہے بہت ساری باتیں معلوم کیے ہیں۔ دوسری چیز ہے شرک کا ذریعہ بننا، اور اگر دوسرے الفاظ میں ہم کہیں تو اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی کا وسیلہ لینا، چاہے وہ وسیلہ نبی کا ہی کیوں نہ ہو، بڑے بزرگوں کا ہی کیوں نہ ہو، کسی مردہ یا زندہ یا قبر والے کا کیوں نہ ہو، کسی شہید کا ہی کیوں نہ ہو، اگر وسیلہ لیتے ہیں، مردوں کا وسیلہ یا غیبی وسیلہ، تو یاد رکھیے یہ شرک کے دائرے میں ہے۔ وسیلہ صرف انسان اپنے نیک اعمال کا لے سکتا ہے کہ اس نے نیکیاں کی، اور اس نیکی کے بعد وہ کہے اللہ میں نے یہ کام اگر تیرے لیے کیا ہے تو مجھے معاف کر، مجھے یہ دے وہ دے۔ جیسے کہ وہ غار میں 3 آدمی جو چھپ گئے تھے،
تیز تند آندھی کے سفر میں، اور جب وہ وہاں پر پناہ لیے، تینوں نے اپنے نیکیوں کا حوالہ دے کر اللہ سے دعا کیے ہیں۔ اور اسی طرح سے دوسری چیز، اللہ کے اسماء یہ حسنہ کا وسیلہ، اللہ تو رحمان ہے رحم فرما، تو کریم ہے کرم فرما، رزاق ہے روزی روٹی دے، یہ جائز ہے، مگر ایک اللہ کے نام کو لے کر جپنا، جیسے یا کریم یا کریم یا کریم، یہ سلف صالحین کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 18 میں فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کے ایسی چیزوں کی عبادات کرتے ہیں، ایسوں کو پکارتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں ہَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا، یہ تو ہمارے لیے اللہ کے پاس پہنچنے کے سفارشی ہے، عند اللہ، اللہ کے پاس سے۔ اللہ نے کہا قل، اے نبی اب کہہ دیجئے اتنبئون اللہ، کیا تم اللہ کو ان چیزوں کے بارے میں باخبر کر رہے ہو؟ کون سی چیزوں کے بارے میں؟ بما لا یعلم، جو اللہ نہیں جانتا ہے، فی السماوات ولا فی الارض، آسمان اور زمین میں اللہ کو معلوم نہیں ہے، تم معلوم کرا رہے ہو کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں وسیلہ چاہیے۔ ہم دعا کرتے ہیں اور دعا کرنے کے بعد آخر میں کہتے کہ نبی کے صدقہ طفیل میں قبول کر لے۔ اگر کوئی بندہ ڈائریکٹ یہ مانتا کہ نبی ہمارے دعاؤں کو اللہ تک پہنچائیں گے، نبی ہی ہمیں فائدہ پہنچائیں گے، تو یاد رکھیے اگر ڈائریکٹ یہ امید رکھتا ہے تو یہ شرک اکبر ہے، اسلام سے خارج کرنے والا معاملہ ہے۔ اسی لئے اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ الزمر کی آیت نمبر 3 میں فرمایا الا للہ الدین الخالص، اللہ کے لیے دین خالص ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کے اولیاء بنا لیے، کیا کہتے ہیں لوگ؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمیں قریب کر دیں گے، یا ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں مگر اس لیے ہے کہ یہ اللہ سے ہم کو قریب کر دیں گے۔ لوگوں کے پاس یہ جو فلسفہ ہے، ہم گنہگار، ہماری دعائیں اللہ نہیں سنے گا، جو نیکوکار پرہیزگار ہے انہی کی دعا اللہ سنتا ہے، اس لیے ان کے ذریعے سے جاؤ۔ کس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو نہیں سنتا ہے؟ شیطان اللہ سے چیلنج کر رہا ہے، مردود بنایا اللہ تعالیٰ، اور شیطان نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ مجھے قیامت تک حیات دینا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے تجھے دے دیا۔ پرلے درجے کے کافر مشرک جب وہ کشتی میں سوار ہوتے اور 20 سمندر میں کشتی بھور میں پھنس جاتی، طوفان کی زد میں آ جاتی، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو پکارتے، اللہ ان کو نجات دیتا، اور اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ جب ان کو نجات دوں گا یہ خشکی میں جائیں گے پھر شرک کریں گے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کو دعاؤں کو سن رہا ہے۔ کیا ہم اور آپ اس سے بھی گئے گزرے ہیں؟ شیطان سے بھی گئے گزرے ہیں؟ اللہ تو کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندہ میرے تعلق سے پوچھے تو کہو کہ قریب ہوں، اجیب دعوت الداع، ہر پکارنے والے کی پکار کو میں سنتا ہوں، لہذا تو مجھ کو ہی پکارو اور مجھ سے ہی مانگو، یہی ایمان کا تقاضا ہے، رشد و ہدایت کی بات یہی ہے۔ لہذا یہ جو وسیلہ بنائے ہوئے ہیں، یاد رکھیے یہ بھی کلمہ لا الہ الا اللہ کے خلاف والی بات ہے۔ تیسرے نمبر کا ناقضہ یہ ہے کہ جو انسان کسی مشرک کے شرک میں شک کرتا ہے یا کسی کافر کے کفر میں شک کرتا ہے اور اس کے مذہب کو صحیح گردانتا ہے، یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، مثال دیتے ہیں کہ جیسے ایک جگہ جانے کے لیے مختلف راستے ہیں، تو اللہ تک پہنچنے کی یہ سارے راستے اللہ تک پہنچاتے ہیں، غلط بات ہے۔ یہ آپ کی مثال ہے، نبی نے یہ مثال دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خط نبی نے ایک لکیر سیدھی لکیر کھینچی ہے اور کہا کہ دیکھو یہی صراط مستقیم ہے، ایک
اور اس کے دائیں بائیں جو راستے کہا کہ یہ سب ڈائیورٹ کرنے والے ہیں، ڈائیورشن ہے، پرہیز کرو، یہ نبی کی مثال ہے۔ اور دنیا والے یہ کہتے ہیں کہ ایک جو مذہب جو ایک تو تحریف شدہ ہے، غلط ہے، اس کو تم اسلام کے برابر لا کے ٹھہرا رہے ہو۔ وحدت ادیان، یہ غلط عقیدہ یاد رکھیے کہ سارے کے سارے صحیح ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ دلیل قرآن میں ہے لکم دینکم ولی دین، دین کے معنی یہاں پر بدلہ ہے، اور اگر وہ تو بھی اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو صحیح کر رہے ہیں، یعنی تمہارے طریقے سے جو عمل کر رہے ہو اس کا بدلہ تمہیں ملے گا، اور میں جو کر رہا ہوں میرا بدلہ مجھے ملے گا۔ یاد رکھیے دین میں داخل کرنے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، مگر دین اللہ کا ایک ہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور اگر جو مشرک ہے اس کے شرک ہونے میں نہیں، وہ بھی مسلمان ہو سکتا ہے، ہم سرات کے ساتھ کسی پر کفر معین تعین کے ساتھ ایک کافر ہے یہ مشرک ہے ہم نہیں کہیں گے، سلف کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ مگر جو شرک یا کفر یا کام کریں، آپ اگر اس کے شرک اور کفر کے بارے میں شک کریں، جو غلط مذہب ہے آپ کہیں کہ وہ بھی صحیح ہے، جیسے کہ پڑوسی ملک کے ایک علامہ نے اپنے آپ کو بنا لیا علامہ، انہوں نے کہا کہ اہل کتاب کے تعلق سے ان کے ویڈیو آج بھی موجود ہے، جا کر دیکھیں۔ کیا کہا؟ they are not disbelievers، یہ ان کے جملے ہیں، they are not disbelievers، وہ disbelievers نہیں ہے، یعنی وہ مومن ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب، اللہ کہہ رہا ہے لقد کفر الذین قالوا ثالث ثلاثہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ کفر کیے لوگ، اور تم کہہ رہے ہو کہ نہیں they are not disbelievers۔ اگر اس طرح کا کوئی عقیدہ رکھتا ہے، یاد رکھیے یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ کے خلاف والا معاملہ ہے۔ اس سلسلے میں باتیں بہت دور تک جا سکتی ہے لیکن وقت نہیں ختم کرنا۔ اللہ نے سورہ مائدہ کہ آیت نمبر 51-50 پر 1 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو دلی دوست مت بنایا کرو، بعضهم اولیاء و بعض ان میں سے بعض کے دلی دوست ہیں، ومن یتولہم منکم فانہ منہم، اور جو تم یاد رکھو تم میں سے جو ان سے دلی دوستی رکھیں اور ان کے دین و مذہب کو صحیح عقیدے کو صحیح سمجھے وہ بھی انہی میں سے ہوگا، یعنی وہ بھی اسلام سے خارج ہوگا۔ اس لیے ہمیں بہت پرہیز و گریز کرنا چاہیے۔ چوتھی بات، جو آدمی یہ اعتقاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کے کوئی دوسرا طریقہ زیادہ اکمل ہے، مکمل ہے، صحیح ہے، یاد رکھیے یہ اسلام سے خارج کرنے والا معاملہ ہے۔ دلی میں ایک صاحب تھے جن کو ہمارے استاد محترم ظہیر الدین اثاری رحمانی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ کہتے تھے، بہترین نمونہ سلف تھے وہ، اللہ تعالی رحم فرمائے۔ وہ کہتے تھے وہ ڈبلو خان جی، ہو کیا ہے وہ ڈبلو خان جی، تو ایک ڈبلو خان صاحب آپ دیکھیں دنیا ان کو جو ہے وحید الدین خان کے نام سے جانتے ہیں، ہاں کیا کہتے معلوم ہے؟ اللہ اکبر، کفریہ کلمہ کیا کہتے ہیں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے، وہ کہہ رہا ہے، اور کتابیں ہیں، ہاں آپ جانتے ہیں نا، گڈ ورڈ پبلیکیشن ان کے بیٹے کا ہے، پر اسکولوں میں سب مشہور ہے۔ ہاں ہمیں دیکھیں نالج کہاں سے لینا بھائی، سلف کا طریقہ یاد رکھیے، 4 چیزوں میں دین لینے کے سلسلے میں صحیح علماء سے دین لینا، دین پہنچانے کے سلسلے میں سلف کا طریقہ، دین کو سمجھنے کے بارے میں سلف کا طریقہ، دین کو اپلائی کرنے کے بارے میں سلف کا طریقہ ہونا چاہیے، ہمارے اور آپ کے حساب سے نہیں ہونا چاہیے، ہمارے اور آپ کے حساب سے نہیں ہونا چاہیے۔ کل ہی مجھے ایک ڈاکٹروں کی ٹیم سے کچھ انٹریکٹ کرنے کا موقع ملا، تو بعض باتوں میں ایسے کجروی اور کج فہمی ہے، وہ پتہ نہیں کیا سمجھ رہے اپنے آپ کو۔ شریعت یاد رکھی، الکتاب و سنہ و فہم ما علی منہج سلف الامہ، قرآن و حدیث کو ہر آدمی اپنے اپنے دماغ سے نہیں 2-4 چلے کاٹ لیا، بڑے فتویٰ ہانکنے لگ گئے۔ کچھ لوگ جو ہے جو 2-4 تفسیر کے اور درس قرآن اور قرآن سرکل ہوتا ہے ان کے پاس، ہاں قرآن سرکل میں شامل ہو گئے، اب بڑی بڑی باتیں کرنے لگے۔ ہاں یاد رکھیے میرے بھائیوں، یہ بہت غلط طریقہ۔ کیا کہتے معلوم ہے؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم is the best model but he is the not
कंप्लीट मॉडल। समझ में आ रही है? कुफर है कि नहीं है? नबी उसवतुन हसना है, बेस्ट मॉडल है, मगर कंप्लीट मॉडल नहीं है। कंप्लीशन के लिए मैं आया हूं, यानी वो कह रहा है कि यानी नबी के बाद भी अभी शरीयत है। अल्लाह अकबर। अरे बंदा, अल्लाह ने नबी से क्या कहा, देख के क्या कहा है। जब आखिरी हज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, इत्माम भी है, इकमाल भी है, व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, रजामंदी भी है, इकमाल है, इत्माम है, रजामंदी है, और उसवाए हसना भी है, जो बेस्ट होता है कंप्लीट होने के बाद ही बेस्ट होता है। नबी ने हदीस में फरमाया, मेरी मिसाल उस बिल्डिंग की तरह है, और दीगर नबियों की मिसाल जो है आखिरी ईंट उस बिल्डिंग में बाकी थी, और मेरे जरिए से अल्लाह ने मुकम्मल कर दिया है। कुरान हदीस पढ़ो, इल्म हासिल करो, तब तो पता चलेगा। और हाथ दिए जो ये अकीदा रखता है कि नबी का तरीका ये मुकम्मल नहीं है, इसमें नक्स है, खामी है, कोताही है। किसी ने अकबर को समझा दिया कि दीन मोहम्मदी पुराना हो गया है, अब तुझे इसकी तजदीद कारी करनी है, इसीलिए उसने दीन इलाही शुरू कर दिया है। बताओ, याद रखिए मेरे भाइयों, ये सब चीजें इस्लाम से खारिज करने वाली बातें हैं। अल्लाह ताला ने सूरह अल-माइदा आयत नंबर 50 में फरमाया, अफा हुक्मल जाहिलियत यबगून, क्या ये लोग जमाने जाहिलियत के फैसले को मानना चाहते हैं, उस हुक्म के मुताबिक जाते हैं। वमन अहसन मिनल्लाहि हुक्मा, अल्लाह से बढ़ के किसका फैसला हो सकता है। और सूरह निसा की आयत नंबर 60 पर 5 में अल्लाह ताला ने अपनी जात की कसम खाई है, फला व रब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, कि उस वक्त तक ये लोग मोमिन नहीं हो सकते हैं। अल्लाह ने अपनी जात की कसम खाकर कही है, और शायद अल्लाह ने किसी और जगह पर अपनी जात की कसम खाई हो, मगर नबी को तस्लीम करना, नबी की बात मानना, इताअत रसूल के लिए बड़ी बात है। अल्लाह ने अपनी जात की कसम खाई है कि मोमिन हो नहीं सकते हैं। कहा कि देखो फला नहीं, वह रब्बिक, तुम्हारे रब की कसम, ये लोग मोमिन हो नहीं सकते हैं जब तक आई नबी आपको फैसल हाकिम और फैसल आखिरी फैसला करने वाले ना मान ले। तो याद रखिए ये चीज इस्लाम से खारिज करने वाली। पांचवी चीज कि जो इंसान बुग़्ज़ रखे नबी के ताल्लुक से, नबी के किसी अमल के ताल्लुक से, और याद रखिए जो भी नबी से मुतालिक चीजें उनमें से किसी चीज में अगर बुग़्ज़ रखे, इस्लाम से खारिज हो जाएगा। और नबी जिनसे मोहब्बत करते थे उनसे बुग़्ज़ रखना भी, नबी सहाबा से मोहब्बत करते थे, अगर सहाबा में से एक सहाबी से कोई बुग़्ज़ रखता है, क्या पसंद करोगे कोई आपकी मां को गाली दे और आप उनकी हिमायत की तायद की बात करोगे? क्या उम्महातुल मोमिनीन हमारे माए नहीं है? क्या शिया उनको ओपन गालियां नहीं देते हैं? हाँ। और आप याद रखो, आज जो ये ईरान और इसमें इजराइल में ये हो रहा है ना, अल्लाह का ये वादा है कि कज़ालिका नुअल्लि बाद अज़्ज़ालिमीन अला बाद, देखिए कि बाज़ जालिम को बाज़ पर अल्लाह ताला मुसल्लत कर देता है। कितने सुन्नियों को मारा इन लोगों ने, आपको पता है? इससे पहले जब हिस्ट्री आपके सामने है, ये वर्ल्ड बॉर्डर की बात है, ये कोई मजहबी अगर मजहबी काज दुनिया रूट में हो भी, लेकिन याद रखिए असल है दोनों का टारगेट याद रखिए। मैं मुख्तसर आपको समझा देता हूं, वक्त हो रहा है। इजराइल का टारगेट क्या है? ग्रेटर इजराइल बनाना है, मक्का मदीने तक पहुंचना है ना। और इसी तरह का टारगेट किसका? ईरान का भी है। वो मक्का मदीना पहुंचकर वहां तक हुकूमत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब इस रास्ते में जो भी रुकावट है, एक शेर, एक जंगल में दो शेर समा नहीं सकते हैं। अब दोनों के याद रखिए मेरे भाइयों। और इन लोगों का ये अकीदा है ईरानियों का, ईरान में कोई सुन्नी मस्जिद नहीं बना सकता है, गैर लोग अपनी इबादत गाहें बना सकते, मगर ये नहीं है। और साथ ही साथ याद रखिए इनका यह अकीदा कि अगर मक्के मदीने पे हमारी हुकूमत आई तो अबू बकर उमर को कब्र से निकाल के उनको सूली पे लटकाएंगे, नाउज़ुबिल्लाह। ऐसे अकीदा याद रखिए मेरे भाइयों। अब ये इस्लाम में है, मैंने कहा ना कि बहुत अहम बात, इसके लिए तो आपको बड़ी बड़ी क्लासें लेनी चाहिए, तब जाके आपको ये बातें समझ में आएगी। इस ताल्लुक से बातें नहीं होती हमारे पास, कलीमा की शर्तें क्या है और कलीमे के तकाजे क्या है और कलीमे के जो मुनाफी चीजें क्या है। बहरहाल जो भी ये ना बुग़्ज़ रखता है, नबी सहाबा के ताल्लुक से इस्लाम से खारिज करने वाली बातें हैं। याद रखिए मेरे भाइयों, छठी चीज है कि जो दीन से मुतालिक और दीन इस्लाम से मुतालिक और शायर इस्लाम से मुतालिक, अल्लाह से मुतालिक किसी चीज का इंसल्ट करे, मजाक उड़ाएं,
چاہے وہ ٹوپی داڑھی کیوں نہ ہو. اور یہ نماز، عبادتیں، روزہ ہے، نبی ہے، نبی سے متعلق صحابہ کسی کا کوئی مذاق اڑائیں. یہ شیعہ لوگ ہیں اپنے کتوں کا نام رکھتے نعوذ باللہ عمر، اپنے بکریوں کا نام رکھتے نعوذ باللہ عائشہ رضی اللہ عنہما اجمعین. ایسے صحابہ، ایسوں کے بارے میں آپ پھر ان کے ایمان کے بارے میں آپ اگر کچھ اور کہیں کہ نہیں بھائی وہ بھی جو ہے پکے سچے ہمارے بہت خیر خواہ ہیں، تو آپ بہت غلط فہمی میں ہیں میرے بھائیوں. اور جو لوگ حرمین شریفین میں حملہ کیے، حاجیوں کے اندر جو ہے گولیاں چلائیں ایک زمانے میں کوئی، یہی لوگ ہیں. یاد رکھیے میرے بھائیوں، یہ بہت اہم دل دہلانے والی باتیں ہیں. تو کچھ بھی اگر کوئی استہزاء کرتا ہے، اللہ نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 65 اور 66 میں فرمایا، قل اب اللہ و آیاتی و رسول کنتم تستہزئون، کیا تم اللہ کے ساتھ، رسول کے ساتھ استہزاء کرتے ہو؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان کے بعد تم نے کفر کیا. اگر کسی میں مذاق بھی ہو، ایک دل دہلانے والی بات یاد رکھیے، لوگ پرانی آیتوں سے کیا کرتے ہیں؟ چٹکلا بولتے ہیں. جیسے کلا سوف تعلمون، یعنی کوئی اگر داڑھی چھل لیا تو کہتے کلا سوف تعلمون. اعوذ باللہ، اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو. یہ کلا سوف تعلمون یاد رکھیے، آپ کو یہ جہنم کی وعید آپ کو سنائی جا رہی ہے. ان قریب تم جان لوگے کیا اس کی ہلاکت اور بربادی ہوگی. کوئی رحمان کے ذریعے صراط الرحمان سے کوئی چٹکلا چھوڑتا مذاق کرتا ہے. ماں کا سب کہتے، دیکھو کہہ رہے سب ماں کا ہے. اللہ کے واسطے قرآنی آیتیں اور اس طرح کی باتوں کو، نبی کی سنتوں کو مذاق اور ٹھٹا اور چٹکلے کا ذریعہ نہ بنایا کرے. ان سے پرہیز و گریز کرے کہ ہمارا ایمان برباد نہ ہو جائے. ساتویں چیز ہے سحر، جادو کرنے والا، کروانے والا اسلام سے خارج ہے، کلمہ توحید کے منافی عمل ہے. کتنے مسلمان ہیں دیول میں جاتے، مندر میں جاتے ہیں اور جادو کرواتے ہیں اپنے بھائی کے خلاف، اپنے بہن کے خلاف. یاد رکھیں میرے بھائیو، یہ غلط کام ہے. جادو کرنا، کروانا کفر ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، جادو سیکھ کر، سکھا کر انہوں نے کفر کیا سلیمان علیہ السلام کی طرف. ان جادوئی کرتب اور طلسماتی دنیا کی نسبت کرنا یہ غلط ہے. سلیمان علیہ السلام نبی ایسا نہیں کر سکتے ہیں. 8ویں چیز ہے، اس لیے اسلام میں، شریعت میں یہ بات ہے کہ جادوگر کو موقع دینا کہ تم توبہ کرو، اگر نہ کریں اس کو قتل کرنا چاہیے. اسلامی حکومت ہو تو اس سے کوئی معاشرے کو فائدہ نہیں، نقصان ہوتا ہے. 8ویں چیز جو کھلا مسلمانوں کے خلاف مشرکین اور کفار کی مدد کرے، مسلمان کے خلاف کفار اور مشرکین کی مدد کریں. تو یاد رکھیے یہ بھی اسلام سے خارج ہونے والی بات ہے. آپ اگر کہیں گے تو اسی بات ہے، تو گلف کنٹریز والے جو ہے ساتھ دے رہے ہیں ان لوگوں کا، یہود و نصارہ کا، اور ایران تو مسلمان ہے. پہلے آپ بتائیے کہ جن کا وہ عقیدت سے پہلے سنے ہے یہ مسلمان ہے، جو اس طرح کے یہ کرے مسلمان ہیں، ان کے کیا عزائم آپ جانتے ہیں. اور یاد رکھیے میرے بھائیوں، اسی لیے ہمیں ورلڈ جو وارڈر ہے اس کو سمجھنا ہے. یہ طاقت اور یہ پیٹرول کے پیچھے پڑے ہوئی باتیں ہیں. یاد رکھیں میرے بھائیوں، اپنے وجود کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ جب آپ کے پاس طاقت اور قوت نہ ہو، آپ بڑی طاقت کو نہ للکاریں. جب غزہ پہ بمباری حملہ ہو رہا تھا تو تب کیا ہو رہا تھا؟ اب ہے چونکہ اپنے وجود کی بات، اس لیے اپنے وجود کی بھرم مٹا رہے ہیں. کوئی ان کو سنیوں سے اور مسلمانوں سے ہمدردی نہیں ہے. اللہ عالم بالصواب. اور 9ویں چیز ہے جو یہ اعتقاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے بعض لوگوں کو آزادی ہے، وہ چاہے تو عمل نہ بھی کرے. سمجھ میں آ رہی؟ یعنی بعض لوگ، بعض سرکار اتنے اونچے مقام پر پہنچ جاتے ہیں، اب ان کو شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کہتے نہیں کہتے نماز پڑھو، ہمارے دل کی نماز پڑھ لیتے. روزہ رکھو، وہ ہم جن کے ہاتھ میں بیعت کیے ہیں نا، ہمارے پیر صاحب رکھ لیتے ہماری طرف سے، قبر میں آ کے وہ جواب دے دیں گے. یعنی یہ سمجھنا کہ بعض لوگوں کے لیے شریعت پر عمل کرنا معاف ہے، کفر ہے اور کلمہ لا الہ کے خلاف ہے. عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا واقعہ ہے. ایک رات ابن تیمیہ نے اس کو فتاوی میں ذکر کیا ہے. عبادت کر رہے تھے اندھیرے میں، اچانک آواز آئی، اے عبد القادر جیلانی میں نے تیری عبادت کو معاف کر دیا ہے. انہوں نے کہا میرے نبی کی عبادت معاف نہیں ہو آخر وقت تک. اللہ نے کہا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، سورہ ہجر کی آخری آیت ہے 99 نمبر کی، کہ عبادت موت آنے تک کرو. نبی کو معاف نہیں، مجھے معاف ہو گیا. اس کے بعد کہا
کہ دیکھو تو مجھے پہچان لیا, میں کتنوں کو گمراہ کر کے آ گیا, تجھے تیرے علم نے بچا لیا. عبد القادر جیلانی نے کہا نہیں, میرے علم نے نہیں, مجھے میرے رب نے بچا لیا. تو مجھے شرک میں مبتلا کرنا چاہتا ہے. یاد رکھیں میرے بھائیو, یہ سمجھنا کہ بعض لوگوں کے لیے معافی ہے, ہرگز نہیں ہے. آخری اور 10ویں بات یہ ہے کہ دین اسلام سے اعراض کرنا. اعراض کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کبھی عمل نہیں کرنا, کبھی شریعت کی کسی چیز پر عمل نہیں کرنا. اب دیکھو کتنے سیلیبریٹیز ہیں, کتنے نام کے رکھ لیے ہیں, اسلام مسلمانوں کا نام ہے, کچھ نہیں, زندگی میں کبھی نماز نہیں, روزہ نہیں, حج نہیں, زکوٰۃ نہیں, کبھی جو ہے ٹریول کے مقصد سے سفر کے لیے کبھی عمرے چلے گئے تو چلے گئے, مگر یاد رکھیے وہ جو جس لذت کے ساتھ, روحانیت کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ جانا چاہیے ویسے نہیں ہے. اگر دین اسلام سے مکمل اعراض, روگردانی, ٹرن اوے, کبھی عمل نہیں کرتا ہے تو عملی طور پر شریعت کا انکار کرنے والا ہے. گرچہ زبان سے کفر نہیں کر رہا ہے مگر عملی طور پر وہ کافر ہے, اسلام سے خارج ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ آیت نمبر 22 میں فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّ, رب کی آیتوں کے ساتھ کے ذریعے جس کو نصیحت کی جائے, ثم اعرض عنها, اس سے اعراض کر لے, کہا کہ دیکھو یہ مجرمین ہیں, ہم ان سے انتقام لیں گے. اسی طرح سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 اور 25 میں فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا, وہ آدمی جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے, قرآن سے, حدیث سے, شریعت کی تعلیمات سے اعراض کرتا ہے, کوئی غرض نہیں, کچھ بھی بودر نہیں ہے, کچھ ہے کیا ہے اسلام, اس طرح کی باتیں, یہ تو استہزاء ہے اور عمل نہیں کرتا, اسلام سے خارج کرنے والی باتیں ہیں. ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اللہ نے کہا نحشرہ یوم القیامت اعمی, اندھا بنا کر. کہے گا اللہ میں دنیا میں دیکھنے والا تھا, تو نے اندھا کیوں بنایا؟ کہے گا کہ دیکھ قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا, اللہ کہے گا کہ تیرے پاس میرے شریعت کے احکام مسائل آئے تھے, تو اندھا تھا, قرآنی تعلیمات سے تو اندھا تھا, کورا تھا, اسی لیے آج تیرا یہ حشر ہوا ہے. دعا کیجیے رب العالمین سے اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو ان 10 باتوں سے پرہیز و گریز کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ کو میں یہ پیغام دیا چاہتا ہوں کہ آپ ان باتوں کو تفصیل کے ساتھ معلوم کریں, دیکھیں, فرصت میں رہ کر آپ اس کے کلاس لیں یا یوٹیوب سے معلوم کر کے علماء سے سیکھیں. اور جو آپ یوٹیوب سے آتھینٹک علماء سے سیکھ کے کچھ باتیں سمجھ میں نہ آئے تو ورچوئل سے ایکچوئل علماء سے اس کے آتھینٹسٹی چیک کر لے, آپ اس کو سمجھ لیں. اللہ کرے آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. وصلی اللہ نبینا محمد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.